والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، ترجمہ و مفہوم تلاوت کردہ آیتوں کا سماعت فرمائیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لائے ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر. بہت برا انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ کفر کیا. بغاوت سے، حسد سے، اس جلن سے اللہ نازل فرماتا ہے اپنی فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب مزید اس کا مفہوم سماعت فرمائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ پاک نے کتاب حکیم کو نازل فرمایا، اور قرآن حکیم میں سابقہ کتابوں کی تصدیق ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں ہیں،
اللہ پاک نے ان کو نازل فرمایا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ اہل کتاب جب کافروں سے لڑتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. اللہ پاک ان کو فتح عطا فرماتا تھا. تو جب وہ تشریف لائے جن کو پہلے سے جانتے تھے، اب انہوں نے انکار کر دیا. تو ارشاد فرمایا یہ انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور انہوں نے کوئی اچھا سودا نہیں کیا. ارشاد فرمایا انہوں نے بڑا برا سودا کیا. پتہ بھی تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ سچی کتاب ہے، اور انہوں نے انکار کیا اس حسد میں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. تو ان کی مرضی یہ تھی کہ اس طرح نہ ہوتا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان کے لیے توہین والا عذاب ہے. یہ اس ترجمے کا مزید آسان مفہوم ہے کہ اہل کتاب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سچے ہیں، کتاب بھی سچی ہے. قرآن کہتا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پتہ تھا ان کو سارا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا. جس وقت انسان کی خواہشات انسان کے اوپر سوار ہوتی ہے، دنیا کا مفاد سامنے ہوتا ہے، تو پھر وہ حقائق کو، سچی بات کو چھپا دیتا ہے. اب ان آیتوں کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب ان کے پاس قرآن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو اس وقت انہوں نے انکار کیا. اب یہ قرآن حکیم کے لفظ ہیں مصدق لما معہم. ان کے پاس تورات تھی، تو تورات کی قرآن نے تصدیق کی ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. اس میں جو اب جو تصدیق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو اس میں توحید کا عنوان ہے، شریعت مطہرہ کے جو بیانات ہیں، احکامات ہیں، اس کی تصدیق کی کہ یہ اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تصدیق کی. اور اس کے بعد تو اس کے احکام تو بہت سارے منسوخ ہو گئے، قرآن حکیم میں نئے احکام آ گئے، لیکن کتاب سچی ہے. البتہ اس کے احکامات قرآن نے ختم کر دیے، کچھ باقی رکھے اور زیادہ تر اس کے احکامات ختم کر دیے. تو اب یہ جو تصدیق ہے، اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر تورات میں بھی تھا، باقی کتابوں میں بھی تھا. تو اب تورات میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ جو اس میں معلومات تھیں، قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ تمہاری تورات میں جو کچھ موجود ہے وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے حوالے سے، آپ کی صداقت کے حوالے سے اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اب یہاں ارشاد فرمایا وَقَالُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ جو تورات کو ماننے والے تھے نا، اہل کتاب، ان کی لڑائی جب عرب کے کفار اور مشرکین سے ہوتی تھی، اس وقت جو کافر تھے ان کے مقابلے میں، اس وقت جو مشرکین تھے ان کے مقابلے میں، تو تورات والوں کی جب لڑائی ہوتی تھی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے۔ اس دعا کو یہاں پہ علامہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ دعا یہ تھی اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ۔ یہ لفظ ہے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی تجد نعتہ فی التوراۃ۔ اے پروردگار عالم ہمیں فتح عطا فرما اس نبی کے وسیلہ سے جو آخر زمانہ میں آئیں گے، جن کی تعریفیں ہم اپنی تورات میں پڑھتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، کفار کے ساتھ ہماری ٹکر ہے اور تو ہمیں فتح عطا فرما کس نبی کے وسیلے سے؟ جس نبی کو تو نے آخر زمانے میں بھیجنا ہے اور جن کی تعریفیں ہمارے تورات میں۔ اللہ پاک جل شانہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اب دیکھیں ضد اور حسد اور خواہشات کے پیچھے چلنا یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جس نبی کے وسیلہ سے دعائیں کرتے ہیں وہی نبی تشریف لائے اور پہچان بھی گئے کہ یہ وہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اب مجھے بتلائیے کہ جن کا ذہن اتنا خراب ہو اور جن کا حسد اس مقام تک پہنچا ہوا ہو، جو خواہشات کے پیچھے اتنے چلتے ہوں، وہ انبیاء کی تبلیغ کو قبول نہ کریں، تو آج وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کیسے مانیں گے؟ وہ آج امام احمد رضا کی بات کیسے مانیں گے؟ وہ آج حضرت مجدد الفسانی کی بات کیسے مانیں گے؟ وہ تو جس دائرے میں ہیں اسی میں رہیں گے، اگرچہ قرآن کو جھٹلانا پڑے، نعوذ باللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ارشادات کو جھٹلانا پڑے اور بڑے بڑے اماموں کی باتوں کو جھٹلانا پڑے، وہ تو جھٹلا دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ اپنے دشمنوں سے یہ بات بھی کرتے تھے کہ بھائی جس نبی کے وسیلہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرماتا ہے، اس نبی کا دور قریب آنے والا ہے، یہ بات بھی کرتے تھے، کفار کو ڈراتے تھے کہ اے کافرو، جس نبی کے وسیلہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں، اور پھر اس طرح ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم تمہیں قوم عاد اور قوم ارم کی طرح قتل کریں گے۔ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ نبی تشریف لانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سابقہ امتیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے دعائیں کرتی تھی اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ تو امت مصطفیٰ اگر نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے دعائیں نہ کرے تو بہت بڑی معلومی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سابقہ امتیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے دعائیں کرتی تھیں، تو امت مصطفیٰ کو تو بطری کیا ہونا، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو تو حکم ہے کہ تم اس وسیلہ کو اختیار کرو۔ اب اگر
کسی کے ذہن میں خبر ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں، نعوذ باللہ، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کے دماغ میں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اور کچھ نہ کہیں تو تکبر تو ہے نا، کہ وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کر رہا ہے۔ تو سابقہ امتیں جن کے بارے میں آپ دروس میں بہت کچھ سن چکے ہیں، جو اس حد تک گئے ہوئے تھے کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اتنی گری ہوئی قوم نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کی اپنے دور میں۔ اس لیے امت مصطفیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ کو چھوڑ۔ اور یہاں پہ یہ وضاحت بھی ارشاد فرمائی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، حسدن وحرصن علی الریاست وغیروا صفتہ، حسد کرتے ہوئے اور سلطنت کا لالچ کرتے ہوئے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صفات کو اور وہ نشانیوں کو تبدیل کر ڈالا، اور پھر ان کو یہ جو حسد تھا اور ان کو یہ لالچ تھا کہ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے امتی بن جائیں گے، جبکہ اس وقت تو ہمارا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو حسد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، صاف پتہ ہوتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر حسد ہوگا اور لالچ ہوگا وہ کبھی حق بات کو قبول نہیں کرے گا، کسی بھی لالچ کی وجہ سے وہ رک جائے گا، اپنے ذاتی نفع کو مقدم کرتے ہوئے وہ حق بات کو بیان نہیں کرے گا اور قبول بھی نہیں کرے گا۔ اب پھر ارشاد فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کفار کے اوپر لعنت۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ارشاد فرمایا علامہ اسم الحقی رحمہ اللہ تعالی نے، ارشاد فرمایا کہ یہ جو لعنت ہے جب کفار پہ ہوتی ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور لعنت جب مومنین کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے متعلق بھی یہ لفظ آئے اور حدیث شریف لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو ملعون، جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، پہلے خرید لیتا ہے منڈی سے، آ رہا ہے سامان مال استعمال کا، کھانے پینے کا یا دوسرا، تو آج یہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے اور یہ سارا مال خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد اس کو محفوظ رکھتا ہے، جب مہنگا ہو جائے تو بیچوں گا، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب ارشاد فرمایا دیکھیں آپ کہ گناہگار جو ہے نا، مومن ہے لیکن گناہگار ہے، لیکن پھر بھی مومن تو ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب کفار کے اوپر لعنت ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے اور اس کو دھتکار دیا ہے۔ لیکن جس وقت یہ لعنت ہوگی مومنین کے اوپر تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے کو گھٹا دیا ہے۔ بندہ مومن ہے نا، اس کا جو اچھا مقام تھا اس سے وہ گر کر نیچے والے مقام میں آ گیا،
اب کافر تو نہیں ہوا لیکن ملعون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو گھٹا دیا ہے، اور اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہیں گھٹتے گھٹتے بالکل ہی نہ گھٹ جائے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ خیر ہے کچھ مقام ہی گھٹے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صغیرہ گناہ بھی بار بار کرے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور جب کبیرہ ہو جائے تو پھر اگلے خطرے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف یہاں پہ ایک فرق ظاہر کرنے کے لیے علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار پر لعنت ہوتی ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب مسلمان کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو کچھ تفصیل سے ذکر فرمایا، کیونکہ معاشرے میں عام طور پہ لعنت یہ جو لفظ ہے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو احادیث میں اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے کی طرف آ جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے ہی کسی کو لعنتی کہہ دیا، اس کے اوپر لعنت بھیج دی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا تو پھر اس کا سارا وبال لوٹ کر لعنت کرنے والے کی طرف آ جائے گا۔ اب اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات جو لعنت کرنے والا ہے مثال کے طور پر کسی اور چیز پر، اپنے مال کے اوپر، جانوروں کے اوپر، کسی چیز کے اوپر بھی، تو ایسا کرنے سے برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ لہذا جانوروں کے اوپر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، کہ اگر وہ جانوروں کے اوپر لعنت بھیجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت سے محروم ہو جائے گا۔ ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ تفصیل اس مقام پہ ارشاد فرمائی کہ جو جماد ہے نا، جس طرح کی پتھر ہے، ارشاد فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت نہ بھیجو، پتھر کے اوپر، حیوان کے اوپر بھی نہ بھیجو، اور پھر انسان تو انسان ہے اس کے اوپر بھی نہ بھیجو۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا، اور پھر 3 درجے ارشاد فرمائے لعنت کے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ہے عام وصف کے ساتھ لعنت، جو جائز ہے، جس طرح کے اس کی مثالیں ارشاد فرمائی کہ کفار کے اوپر لعنت، بدعت والوں پہ لعنت، فاسقوں پہ لعنت۔ اب یہاں کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہ وصف کے ساتھ ہے، جن کو کفر کا وصف لگا ہوا ہے، بدعت کا وصف لگا ہوا ہے، فسق، فاسق ہونے کا وصف لگا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا اس طرح پھر ہے کہ کفار کے اوپر لعنت، جو بدعتی ہیں ان کے اوپر لعنت، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان کے اوپر لعنت، یہ اوصاف کے ساتھ۔ اور پھر ایک دوسرا درجہ ہے، ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ جس طرح کے یہودیوں کے اوپر لعنت، نصارہ کے اوپر لعنت، خارجیوں کے اوپر لعنت، رافضیوں کے اوپر لعنت، بدکاروں کے اوپر لعنت، ظالموں کے اوپر لعنت، سود کھانے والوں کے اوپر لعنت۔ ارشاد فرمایا یہ بھی لعنت بھیجنے کا جائز طریقہ ہے، کیوں کہ یہ اوصاف سارے غلط ہیں، تو ان اوصاف کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جس کے اندر یہ وصف ہوگا اس کو یہ لگ جائے گا، اس لیے یہ لفظ کہنے چاہیے کہ یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت۔ اب یہ مفسرین تو ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے کہنا ہے کفار کے اوپر لعنت، اہل بدعت پہ لعنت، فاسقوں کے اوپر لعنت، یہود نصارہ پہ لعنت۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، ان کے اوپر تم لعنت بھیج سکتے ہو،
ایک تیسرا درجہ ارشاد فرمایا کہ وہ معین شخص کے اوپر لعنت ہے. معین شخص کے اوپر جب لعنت کا درجہ آیا تو ارشاد فرمایا صرف اس کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہو جس کا کفر پکا ثابت ہے، نامینیٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ فرعون کے اوپر لعنت، ابو جہل کے اوپر لعنت، ابو لہب کے اوپر لعنت، یعنی کہ جن کا کفر پکا ثابت ہے نام لے کر پھر ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. تو یہ 3 درجے لعنت کے اس مقام پر ارشاد فرمایا. اور اگر کسی کے متعلق قطعی طور پہ معلوم نہیں کہ وہ کفر کے اوپر مرا ہے تو ارشاد فرمایا ایسی صورتحال میں تم نامینیٹ نام لے کر اس کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے. ہاں اور ساتھ کے ساتھ تم جو ہے وہ لعنت بھیج سکتے ہو. اب یہاں پہ ایک مثال ارشاد فرمایا کہ جس طرح کہ تم دیکھو کہ حضرت وحشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پہ اسلام کو قبول کیا، اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. پہلے کتنا بڑا خطرناک اقدام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کو قتل کر دیا، لیکن توبہ کی توفیق ہو گئی. اچھا اس مقام پہ ایک اور آگے دلیل دیتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے. وَهَذِهِ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، وَهَذِهِ حُجَّتُ مَن لَّمْ يَلْعَنْ یزید. فرمایا یہی دلیل ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یزید کے اوپر لعنت نہیں بھیجی. اس ساری تفسیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ جنہوں نے یزید کے اوپر لعنت نہیں بھیجی. اب اس کے اوپر کافی انہوں نے بحث کی ہے، لیکن وہ اس مقام پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. البتہ یہ بہار شریعت کے حوالے سے یہ مسئلہ میں عرض کرتا ہوں. یہ مجلس المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی والوں نے اس کی تخریج کی ہے بہار شریعت کی. ارشاد فرمایا یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والا تھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی آپس میں کیا مناسبت بنتی ہے کہ کوئی یہاں پہ بندہ بیان کرے. ارشاد فرمایا معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت. کیوں کہ وہ تو یزید، وہ تو پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو جنتیوں کے سردار ہے. یہاں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا آج کل جو بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادے. آپ یہ دیکھیں کہ ارشاد فرمایا جو گمراہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ گمراہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو دونوں شہزادے، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہزادے ہیں اور یزید پلید کو بھی کہا کہ یہ بھی شہزادے ہیں، ہمیں ان کے معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگوں نے بھی یہ بھی کہا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک یا رسول اللہ کہنے شرک ہے. یہ وہی لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا معیار اگر کسی نے اپنا چیک کر رہا ہو تو وہ دیکھ لے
کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں نرمی کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں. اب یہ رسالہ سنیں. فرمایا ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے جو یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر لے آئے اور کہے وہ بھی شہزادے اور یہ بھی شہزادے. نعوذ باللہ. تو ارشاد فرمایا ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے. آگے عقیدے کی بات سنیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے. ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے متعلق سکوت فرمایا. کافر کہنے کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت فرمایا. البتہ یہ فرمایا کہ فاسق فاجر مرتکب کبائر، اور ارشاد فرمایا کہ اس میں 3 قول ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ سکوت ہے. کس سے سکوت ہے؟ کافر کہنے سے اور لعنتی کہنے سے کیا ہے؟ سکوت ہے. کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہی مناسب ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا ہے. اب اس پہ ایک اور حوالہ سنیں. یہ عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد، اور اس کے اوپر پھر شرح ہے نبراس. علامہ محمد عبدالعزیز قرآنوی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا. یہ یزید کے حوالے سے بہت تفصیل کی، اور یہاں پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ لَا يُرَاعُونَ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ وَيَحْكُمُونَ بِأَنَّ مَن نَّهَى اللَّعْنَ يَزِيدُ فَهُوَ مِنَ الْخَوَارِجِ. نعم قبح افعاله مشهور وحب اهل البيت واجب ولكن النهج اللعنه ليس للقصور في حبهم بل لقواعد الشرع والله اعلم. اب یہ بھی سن لیں. ارشاد فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو شریعت کے قواعد کا لحاظ نہیں کرتے، جو شریعت کے قواعد کا لحاظ نہیں کرتے، ان میں سے نہ ہو جا، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس نے یزید کو لعنتی نہیں کہا یا یزید کو کافر نہیں کہا، وہ ٹھیک بندہ نہیں ہو، تو خارجیوں سے. لہذا تو ان میں سے نہ ہو جا جو شریعت کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھتے. تو جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا اور جو احناف کا نقطہ نظر ہے، اس کو جو غلط کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ان سے تو نہ ہو جا. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لعنت سے روکا گیا ہے یہ اہل بیت کی محبت میں کوئی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ شریعت کا کوئی قاعدہ ہے اور اس کا لحاظ کرنے کے لیے روکا گیا ہے. یہ دوبارہ سمجھیں. عام طور پر اس مسئلے کو لوگ نہیں بیان کرتے، حنفی نہیں بیان کرتے، ڈر جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ تو غلط ہو گیا مسئلہ. لیکن چونکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور ہم حنفی ہیں تو ہمیں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے. کیا ارشاد فرمایا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کافر کہنے سے اور لعنتی قرار دینے سے ثبوت اختیار کیا ہے، ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ کہ اہل بیت کی محبت کم ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے قاعدہ کے اعتبار سے ایک فتویٰ نہ رکھتا ہو لیکن اللہ کے دربار میں اس کے اوپر بہت سخت گرفت ہو.
لیکن یہاں تو شریعت مطالعہ کے جو قواعد ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو آگے دراز نہیں کرنا چاہیے اور آگے دماغ نہیں دوڑانا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں پہ ثبوت اختیار کیا ہے تو ہم کوئی پابند نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہ ہم ثبوت نہیں کریں گے اور ہم اس سے اگلا قدم اٹھائیں گے. ایسے بھی لوگوں نے جرأت کی ہے. تو یہ اہل سنت کو زیب نہیں دیتا. جو شریعت کے قواعد ہیں اور جو ائمہ کا فیصلہ ہے اس کو بیان کرنے میں اور اس کے مطابق رہنے میں بہت بہتری ہوتی ہے، بہت بہتری ہوتی ہے. تو یہی ارشاد فرمایا کہ یہ اہل بیت کی محبت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اعظم کا اور ان کے لحاظ کا لحاظ رکھنا چاہیے. اب یہ مختصر طور پہ انہوں نے اس مسئلے کو کافی بیان کیا ہے. تو بارے شریعت اور شرع عقائد کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی اس کے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ عام طور پر جو لوگ اس مسئلے کو بیان کرنے سے گھبراتے ہیں کہ جب ہم یہ بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کمزوری کر رہے ہیں یا کوئی لچک کھا رہے ہیں. تو یہ نہ کمزوری ہے نہ لچک ہے، بلکہ شریعت مطالعہ کے قاعدہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد ہے. اب اس کے بعد یہ بہت تفصیل اس مقام پہ اہل علم سے مخفی نہیں، انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ تفصیل لکھی ہے. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں نے جو سودا کیا ہے کہ حسد کی وجہ سے اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں مانا اور جو قرآن اوپر نازل ہوا ہے، شریعت نازل ہوئی ہے، اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا. تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا. ارشاد فرمایا بے سمجھتاؤ بھی انفسہم. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بڑی باریک تفسیر ہے. ارشاد فرمایا انہوں نے انفسہم سے مراد یہ ہے کہ ان کی اپنی ذاتیں، انہوں نے اپنی ذاتوں کا جو سودا کیا ہے نا، یہ اچھا نہیں کیا سودا، بڑا انہوں نے غلط سودا کیا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انفسہم سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد ایمان ہے. یہ انہوں نے جو ایمان کا سودا کیا ہے نا، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. تو انفسہم سے مراد ایمان ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایمان کی جگہ پر ان کی ذات کو بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو سودا کیا ہے ٹھیک نہیں کیا، اپنی ذاتوں پہ جو سودا کیا یہ ٹھیک نہیں کیا. تو ارشاد فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے کہ جو انہوں نے ایمان کا سودا کیا نا، انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو پیدا علم اور عمل کے لیے کیا ہے اور ایمان کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ پاک نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عبادت معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور معرفت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی اور علم انبیاء کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ہمارے دور کے لحاظ سے انبیاء کا علم جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے علم کے لیے، عمل کے لیے، اور یہی ایمان ہے. ایمان کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ایمان کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو گویا کہ انہوں نے یہ جو سودا کیا ہے یہ ایمان کا سودا کیا ہے. ان کی جو جانیں ہیں اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیے کہ یہ ایماندار رہے. تو جب انہوں نے ایمان کا لحاظ نہ رکھا تو انہوں نے اپنا بھی لحاظ نہ رکھا. تو گویا کہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کأنہم بدلوا انفسہم، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. گویا کہ یہ انسان نہ رہے جس طرح کہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کل انعام قالوا مدن. جب انسان ہمارے راست سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ انسان پیدا کیا گیا ہے علم کے لیے، عمل کے لیے، ایمان کے لیے. تو جب انہوں نے جانتے ہوئے انکار کر دیا قرآن کا
تو ارشاد فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کا جو سودا کیا یہ خطرناک کیا ہے، یعنی اپنے ایمان کا جو سودا کیا یہ اچھا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہ سورہ الاعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جہنم کے لیے پیدا کیے کہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ یہ جہنمیوں والے کام کریں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، تو ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے پیدا فرمایا، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں کے ساتھ یہ سمجھتے نہیں، دل ہے لیکن دل میں سمجھ نہیں، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن کانوں سے یہ سنتے نہیں۔ آپ دیکھیں نا، کان بھی ہے، دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں لیکن ان کو وہ استعمال نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ان کے متعلق کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے، اور پھر بل سے ارشاد فرمایا کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔ کیوں؟ کہ جانوروں کے پاس تو یہ چیزیں ہیں نہیں، عقل اور سمجھ ہے نہیں، اور اس کے پاس عقل اور سمجھ بھی ہے اور یہ اس کو استعمال نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ارشاد فرمایا یہی لوگ ہیں جو غفلت کے اندر پڑے، کان ہونے کے باوجود سنتے نہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں، دل ہونے کے باوجود یہ غور و فکر نہیں کرتے اور سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو تبدیل کر ڈالا کہ یہ تھے انسان لیکن اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا، کہ معلوم ہوتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا۔ اب ارشاد فرمایا اس مقام پہ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ انہوں نے حسد کی وجہ سے کیا، اور وہ چیز طلب کرنے کے لیے جو ان کے لیے نہ تھی۔ جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیز کی خواہش رکھتے جو اسے مل نہیں سکتی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حسد کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے یہ ساری خرابی انہوں نے کی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کی مرضی یہ تھی کہ جو نبی آخر الزمان آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، اور یہ آگے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ دیکھیے آپ ان کا اہل کتاب کا حال، کہ گویا کہ یہ اللہ پاک کو مشورہ نعوذ باللہ دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم دعا کیا کرو لیکن اللہ پاک کو یہ مشورے نہ دیا کرو کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تم جائز طریقے سے اللہ پاک سے مانگو اور پھر جو اللہ پاک عطا فرمائے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ جب تمہیں پتا تھا کہ نبی آخر الزمان آنا ہے تو پھر وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ جب آ گئے ہیں اللہ کے سچے نبی ہے تو تم ایمان لے آؤ۔ تو آج انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کام ہو گیا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور اس مقام پہ ایک روحانی تربیت فرمائی علامہ اسماعیل الحق کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اسماعیل الحق کی ہر طرح سے تربیت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو بھی مراتب ہیں دنیا کے یا دین کے، دنیا کے اعتبار سے مقام ہے یا دین کے اعتبار سے مقام ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک کی عطا سے ہوتا ہے۔ اس میں بندے کا کوئی ذاتی کسب اور اس میں بندے کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے دانا دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو بقدر ضرورت ہے، اور بڑے بڑے بیوقوف ایسے ہیں کہ دانائی نہیں ہے لیکن دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں گے ان کے پاس۔ تو یہ
دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہے، دنیا کا زیادہ ہو یا تھوڑا، یہ اللہ پاک کا اپنا ہے، جس کو چاہے جو عطا فرما دے. اور دین کے اعتبار سے جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے ولی بنائے، جس کو چاہے غوث قطب ابدال بنائے، جس کو چاہے فقیہ محدث بنائے، یہ اس کی مرضی ہے. اس میں اپنے ذاتی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے بنا دے. تو باقی جو بندہ مومن ہے اس کا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہے خالق کائنات کر رہا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس کا کہ جس پہ حسد کر رہا ہے، اور نہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کا کوئی دخل نہیں. خالق کائنات جل شانہ کی دست قدرت میں سب کچھ ہے. تو بندہ مومن کا جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہتر ہے اور میرا اس کے اوپر ایمان ہے. ایسی صورت میں علامہ اسماعیل الحق فرماتے ہیں کہ پھر بندہ کسی کے اوپر حسد نہیں کرے گا. وہ اس طرح کیوں ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ کیوں ہے، یا اس کے پاس فلاں خیر اتنی زیادہ کیوں ہے، تو وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان اس کو بتائے گا کہ یہ اللہ پاک نے سب کچھ کیا ہے. تو میں اس پہ راضی ہوں جس حال میں مجھے میرے رب نے رکھا ہوا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا یہ حسد کی وجہ سے کیا اور دنیا کے لعنت کی وجہ سے کیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے حب الدنیا راس کل خطیئہ. ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ. سناٹا جی چھا گئے تو میرا شاید ٹائم زیادہ ہو گیا، جو پریشان ہو گئے کچھ بھی اوکھے جو مسئلہ بھی بیان کر سکتا شاید اس واسطے کوئی ایسی گل نہیں. جو مسائل ہمارے اماموں نے بیان کی ہمیں بیان کرنے چاہیے. اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو یاد رکھنا گمراہی پھیل جائے. یہ جو کچھ مسائل کو لوگ چھپاتے ہیں نا کہ اگر یہ مسئلہ بیان کیے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو لوگ مخالف ہو جائیں، دین کا جھنڈا بلند ہو جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دو چار بندے مخالف ہو جائیں گے یہ مسئلہ کیوں بیان کیے، تو ہو جائے مخالف، لیکن جو حق ہے وہ تو ہوگا نا. تو اس میں شریعت مطالعہ کے بیان میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا تو جو خود غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے وہ ہو جائے. اس کو چاہیے کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ، وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے اور مسئلے کی وضاحت پوچھے. یہ ہونا چاہیے نا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آیا پوچھو. تو اگر پوچھنے کے بغیر جو غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو وہ غلط ہے، تبھی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے. ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کے سامنے سر کو جھکا دے. جو ہمارے امام کی بات کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ لیں، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہوا ہے. اس لیے حقائق کو بیان ہونا چاہیے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اگر اہل علم حق کو بیان کریں تو حق پھیل جائے گا، اور حق کو بیان نہ کرنا یہ مداہنت ہے. یہ مداہنت ہے. حدیث شریف میں آگے درسوں میں یہ بات آ رہی ہے. علامہ اسماعیل الحق نے ہی ان حدیث کو درج فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بندر اور خنزیروں کی طرح اٹھیں گے. پوچھا جائے گا یہ کیوں؟ کہ یہ مداہن ہے جو حق بات نہ کرتے تھے، چھپاتے تھے. جس طرح کبھی آ گئے لالچ کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے، یا ایسے نہ ہو کہ میں یہ مسئلہ بیان کروں تو کچھ بندے الگ ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے اس وجہ سے. تو پھر اس وجہ سے حقائق جو ہے وہ ہمیشہ دب کے رہ جاتے ہیں. اگر جو حقائق اہل علم کے اوپر واضح ہے اور ایسے درجنوں ہیں جن کے اوپر حقائق واضح ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر بیان کریں گے تو پھر مخالفت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی پریشانی کو سینے سے لگا لیا اور دنیا کی کچھ پریشانی سے گھبرا گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے، آخرت کی پریشانی سے گھبرانا چاہیے کہ میں کون سا مسئلہ بیان کروں گا تو آخرت اچھی ہو جائے گی، اس مسئلے کو بیان کر دینا چاہیے. دنیا کے اعتبار سے اگر بظاہر کوئی اچھا نہیں ہو تو آخرت اچھی ہو رہی ہے تو آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے. اور عالم ہے ہی وہ
جو آخرت کو سامنے رکھے دنیا کو سامنے نہ رکھے. جس نے آخرت کو مقدم نہیں رکھنا اور جس نے آخرت کو ترجیح نہیں دینی وہ علم کی بات ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے علامہ اسماعیل حقی نے میں نے آپ کو کیا کہ بہت زیادہ تفصیل جہاں پر رکھی ہے اور ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ مجھے پتا ہے کیونکہ حکم شریف ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو. میں کہتا ہوں کہ ایسی ایسی باتیں اس مقام پہ صوفیاء نے لکھی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو خلاصہ اور نتیجہ تھا امام صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے. جو برائی ہے اس کا کھوج لگاؤ تمہیں جہاں اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہو. دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں اور اگر یہ خبیث اندر سے نکل جائے تو بہت سارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو جو ابھی نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، وہ شخص جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس نے تو اپنا خدا اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے، وہ تو خواہش کے پیچھے چل رہا ہے. تو بندہ مومن اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، اللہ کے حکم کے پیچھے چلتا ہے. خالق کائنات جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.